کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون یہ آ کے آپ کے ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ میں بہت کلیئر سی بات، کل بھی حکومتی پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، میں نے ان کی موجودگی میں کہا، میں نے کہا میں اگر خان صاحب کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں بنی گالا پہ، اور میں خان صاحب کو مار رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور آپ بندوق لے کے، ایٹم بم لے کے، ٹینک لے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہ عمران خان صاحب ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور میں ماری جا رہا ہوں خان صاحب کو، پھر وہ کہتے ہیں شہیر صاحب ہم آپ کے مذموم عزائم کی پرزور اور شدید مذمت کرتے ہیں، میں پھر مار رہا ہوں عمران خان کو، وہ پھر بولیں خان صاحب ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور میں ماری جا رہا ہوں۔ اینڈ ٹائم پہ خان صاحب بھی انہیں گالی دینا شروع ہو جائیں گے کہ ڈرامے بازی نہ کرو۔ میں گھر کا قبضہ صرف تب چھوڑوں گا جب تک وہ ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان آ کے مجھے گریبان سے پکڑ کے باہر نہیں نکالتے۔ یہی کشمیر کا حل ہے۔ ایک سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ کے گھر پہ اگر میں قبضہ کیا ہوا ہوں، آپ میرے پاس 4-5 پڑوسیوں کی قراردادیں اٹھا کے لے آئیں کہ جناب یہ سگنیچر دیکھ لیجئے، مجھے میرا گھر واپس کر دیجئے، تو میں نے دے دینا گھر۔ بھائی اس طریقے سے یہ چیزیں واپس نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک معاشی استحصال کی بات ہے کہ ہم لوگ بہت غریب ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، جب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے نا بھارت میں سومناتھ کا 17واں حملہ کرنے، تو جب سومناتھ بدھ کے بالکل پاس پہنچ گئے تو اس وقت پورے برصغیر سے سونے ہیرے جواہرات لا کے محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیے گئے کہ جناب آپ کو پتہ ہے مسلمان ہیں، آپ معاشی استحصال میں برے حالات ہیں، آپ کے لوگوں کے پاس کھانے کو شاید 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ لیں، سونا لیں، ہیرے لیں، جواہرات لیں، لیکن اس بدھ کو بخش دیجئے۔ تو محمود غزنوی نے کیا جواب دیا تھا کہ ہاں میں یہ لے لیتا ہوں، سونے لے لیتا ہوں، ہیرے لے لیتا ہوں، جواہرات لے لیتا ہوں، قوم بھوکی پیاسی مر رہی ہے، مجھے کیا لگے بدھ سے؟ یہ کہا تھا محمود غزنوی نے، کہا کہ اگر میں سونے ہیرے جواہرات کو تسلیم کر لیتا ہوں اور اس بدھ کو چھوڑ دیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بدھ فروش کے نام سے جانیں گی، بدھ شکن کے نام سے نہیں جانیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے محمود بدھ شکن کے نام سے جانیں۔ دوستان ذی وقار، معاشی استحصال کیا 1965 میں نہیں تھا؟ معاشی استحصال کے 1948 میں نہیں تھا کہ جب یہ 3rd کلاس جنرل گریسی انکار کر گیا تھا فوجیں بھیجنے سے، اور اس وقت فاٹا کا پٹھان اٹھا تھا اور اس نے جا کے آپ کو آزاد کشمیر تحفے میں آزاد کرا کے دیا تھا؟